70% پاکستان نے آپ کو ووٹ جو دیا تھا وہ صرف اور صرف ایک کاز تھا اس کا، اور وہ تھا خان صاحب کو باہر آنے کی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ابھی تک اس میں کوئی 1% بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بات ہوئی ہو یا کوئی چیز، یا تو پھر آپ بیک ڈور پہ کہیں پہ کوئی کر رہے ہیں، یا پھر فرنٹ پہ اگر کرتے ہیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھو خان صاحب کے خلاف کتنے کیسز ہوئے، 200 سے زیادہ کیسز ہوئے، 350 مرتبہ خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو گئے تھے جب جیل نہیں گئے۔ جیل گئے پہ در پہ 5 دن کے اندر 3 سزائیں ہوئی، 45 سال کی سزا دی عدالتوں نے ختم کیے۔ ابھی 2 کیس بقایا، ایک تو شخانہ 2 والا چل رہا ہے، دوسرا جو ہے 9 مئی والا چل رہا ہے۔ ابھی 2 مہینے سے تو وہ اس کیس کو بھی نہیں چلا رہے۔ اب ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے خان صاحب کو جا کے اس طرح نکالے۔ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم ہر وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں جو خان صاحب کی ہدایات، انسٹرکشن اور اپروول کے ساتھ ہو۔ ہم ملتے ہیں، انسٹرکشن کرتے ہیں، ان کو بریف کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بھی اندازہ ہے، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہ سارے لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو باہر کب ہوتا ہوگا۔ میں ایک جگہ گیا تھا فاتحہ کے لیے، وہاں عام لوگوں کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں، ایک بائک والا بندہ آگے بڑھ گیا، اس نے کہا چیئرمین صاحب رک جائے، انہوں نے کہا جی اس وقت ہماری ڈائلاگ چل رہی تھی حکومت کے ساتھ۔ وہ بائک رک کے واپس آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ آپ ڈائلاگ کیوں کرتے ہو خان کے لیے؟ خان کو تو ویسے رہا ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ تو ہے، لیکن ہم تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کاش پاکستان میں آزاد عدلیہ ہو تو ایسا ہوتا۔ 2 سال سے ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، 1 سال سے قانون کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر سے پٹیشنوں کے فیصلے ہو، 1 سال سے ہمارا پٹیشن ہی نہیں لگا۔ ہم نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، اس کو کہا کہ چیف صاحب آپ کے یہ ملک آپ کا بھی ہے نا، آپ چیف جسٹس ہے، ہم تو صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز تو لگائے، ون وے زیادہ ڈے آپ نے فیصلے تو کرنے۔ آپ یہ بتاؤ نا، جا کے پوچھ لیں ان سے۔ میں نے اسپیسیفکلی ذکر کیا، رانا صاحب ہوتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تو منسٹری کا رول ہی کوئی نہیں، گورنمنٹ کا رول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر گورنمنٹ منسٹری کا رول نہیں ہے تو کس کا رول ہے؟ اس کا مناؤ کہ کیا اسٹیٹ ود اسٹیٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو اتنی اسٹرگل ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھو ڈے بائی ڈے آپ کے جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کر رہے ہیں آپ کے مخالفین، اور آپ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ گوریلا بھی کر رہے ہیں، ہٹ اینڈ رن بھی کر رہے ہیں، وہ سوئسائڈل بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے سافٹ ٹارگٹ پہ بھی کر رہے ہیں، وہ سویلین پہ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے ملٹری ٹارگٹس پہ دیکھیں، نیول بیس پہ اٹیک ہوا تھا، گوادر پہ اٹیک ہوا ہے، علماء کی طرف ابھی چلے۔ کل دیکھو نا، ایک دن میں 37 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریپال کر دیا، لیکن اٹیکس ہو گئے نا 37۔ اگر اس کے باوجود آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور آپ کی سیریسنس کا یہ حال ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ کرتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی اور لوگ انوالو ہے اور سوشل میڈیا انوالو ہے، تو سوشل میڈیا انوالو ہے، روز دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کے اس کی جو ہے جعفر ایکسپریس ٹرین کے بعد بھی ہوا، نوشکی کا دیکھ لیں، اور اس کے بعد ان کو یہ سینس نہیں لگ رہا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ کا خوارج ہے، اس طرف بی ایل ہے، بات کی جا رہی ہے تو ان کے جو حملے ہو رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ماضی میں عمران خان صاحب یہ مذاکرات کی بات کرتے تھے اور عمران خان صاحب کو طالبان خان کا لقب بھی دیا گیا تھا، خطاب بھی دیا گیا تھا؟ نہیں دیکھو، وہ دیکھیں، ایک پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھو آپریشن جو ہے کوئی سلوشن نہیں ہے، آپ ان لوگوں کو کر لیں۔ کوئی بین آرگنائزیشن تھے جو لوگ گن اٹھاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ الگ ہے، آپ ان کے خلاف ایکشن ضرور لیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک افغانستان اور اس کا انڈیا کا تعلق ہے، دیکھو اس وقت جتنا کچھ ہوا ہے نا، آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ یہ طالبان نے یا بی ایل اے نے آن اٹس اون کیا، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہے، 100% رائے انوال ہے۔ یہ ان کو پریسائز سب کچھ جو ہے وہ پریسیجن کے ساتھ کون دیتا ہے کہ اس وقت بس وہاں سے نکلی آپ بس پہ پہنچ جائے، اس وقت ٹرین یہاں جا رہی ہے وہ ٹرین پہ آپ پہنچ جائے۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل انڈیا اس کے ساتھ ہے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ سسٹر صاحب، یہ رات مولانا صاحب یکسوئی کا ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی قیادت، عمران خان تو چلو قید ہیں، لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی آپ اتحاد کوئی فیصلہ کرے اور اینڈ ٹائم پہ، کیونکہ گفتگو کا وقت بہت اہم ہوتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا گفتگو کی، جس طرح آپ نے اپوزیشن اتحاد کی کانفرنس کے دوسرے روز پی ٹی آئی پہ جے یو آئی پے کے حوالے سے ایسے موقع پر گفتگو کر دی جس وقت اتحاد میں دراڑ پڑ سکتی تھی۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسے موقع پر وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جس کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے، نہیں دیکھو، میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھو جہاں تک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہے تو وہ ہمیں بتائیں یکسوئی کیا چیز ہے جس میں ہونی چاہیے۔ ہاں، قیادت ہماری واقعی جیل میں خان صاحب کے بغیر قیادت نہیں ہے، لیکن ہم نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ ہم میک شیور کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے قیادت کی وہ کمی، وہ جو آپ کو کمی محسوس ہو رہی وہ آپ کو نہ ہو۔ ہم خود جا کے خان صاحب سے انسٹرکشن لے کے آئیں گے، جو کچھ بات ہم کر رہے ہیں وہ خان صاحب کی بیکنگ کے ساتھ ہی ہو، اور obviously ہم تو سبسٹیچیوٹ نہیں کر سکتے، میں ہوں یا اسد کیسر صاحب یا ہم میں سے کوئی بھی ہے،
نہ ہم خان صاحب کے سبسٹیچیوٹ ہیں، نہ ہم اس کے کمپیٹیٹر ہے. ہی از دا ون اینڈ دا اونلی جو ساری ڈیسیجن لیتے ہیں، اینڈ وہ وہی کر رہے ہیں. جہاں تک آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ان کے خلاف وہ مولانا صاحب کی کوئی ریزرویشنز. وہاں کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کی کہ یہ غلط ہو اور یہ آپ رول بیک کرنے والے. ہم نے تو آپ کو اس پہ بریف کیا تھا اور آپ کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، تو میں نے تو اس کا جواب دینا تھا کہ یس. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں آیا تھا اور میں نے ایون اسی دوران میں سر کمپلیٹ کروں وہ کہ جی میں نے اس کے ساتھ آپ کو کیا تھا، تو اس کا ہم نے جواب دینا تھا کہ یس آپ نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. ہم ہمیشہ سے معترف ہے اور مولانا صاحب کی ہم بہت تعریف ہم نے کی ہے کہ آپ نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. آپ رول پلے نہ کرتے تو جس طرح پہلا ڈرافٹ آیا تھا، یہ 5واں ڈرافٹ تھا جو آ گیا تھا، تو یکم سے 5 تک لانے میں آپ نے بہت اچھا اہم رول پلے کیا. ان کی اچھا برا نہیں، میرا وقت کی مناسبت سے ایسے موقع پر آپ نے نہیں دیکھو اگر کہ مولانا صاحب کا جو نمائندہ وہ بیچتے ہیں اور نمائندہ آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک منٹ سر کہ 26ویں ترمیم پہ آپ کا میرے ساتھ اتفاق ہوا ہے، تو ہم نے ضرور کہنا ہے کہ میں نے اس لیے امیڈیٹلی کہا کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے. میرا اور آپ کی پریس ٹاک ہوئی ہے تو باہر ہم نے کی ہے، اسمبلی میں جس وقت ووٹ ہوا تو اس وقت بھی ہم نے کہا ہے. ہاں ہم آپ کو بلیم نہیں کرتے کہ آپ نے اس میں ووٹ دیا، آپ کی مجبوری تھی اور آپ نے صحیح کیا، کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پہ میں ووٹ نہیں دوں گا تو وہ پہلا والا ڈرافٹ آ جائے گا. جی دیکھیں شیرازی، ایک تو آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کوئی شرارت کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت میں بتاؤں گا، انہوں نے جو سوال کیا نہیں مجھے پتہ ہے نا سوال کیا مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یکسوئی میری نہیں، بات یکسوئی ہے. اس وقت یہ ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے. ہاں جو ہم کر رہے ہیں عمران خان سمیت تمام کی مشاورت سے کر رہے ہیں. ہاں وغیرہ میں کوئی انڈیویجول نہیں کر رہا. نمبر 1 ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں ہیں اس کو اکٹھا لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے سندھ کی جو اس وقت بلکہ اسد کیسر صاحب عمران خان صاحب ہی کو ریپرزینٹ کر کے بیٹھتے ہیں. میں اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سینسیٹیو ہے. سینسیٹیو اس بات پہ ہے کہ اس وقت آپ جو 2 صوبے ہیں ادھر، خاص کر سندھ میں یہ آئے، ہم سندھ آئے تھے حیدرآباد میں، ادھر جو کچے ڈاکو سے لوگ پریشان ہیں، کوئی کم پریشان تو نہیں ہے جو ادھر ہے. اس وقت ہم یہ اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس حکومت کے خلاف تحریک چلائے، آواز اٹھائے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرے، بلکہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں، انٹیلیجنسیا کو، آپ کی میڈیا کو، تمام لوگ جو کہ پاکستان کو کی یکجہتی اور ساورنٹی چاہتے ہیں اس کو اکٹھا کرے. ہم مولانا صاحب کی اس ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا اس جدوجہد میں ساتھ ہوں.